अगर एक आदमी भी बोला तो वो नीचे फेंकूंगा उसको। हाँ, जाओ। अला शर्त मुस्लिम का मतलब होता है कि इमाम मुस्लिम की बयान करदा जो शराइत है ना, वो 5 शराइत हैं। पहला ये कि सनद मुत्तसिल हो, मैंने समीर ने ट्रुथ सीकर ने इब्ने माजा से, इब्ने माजा ने साहिल कायलों से, साहिल कायलों ने अफजल बढ़ाए, यूसफी से, यूसफी ने अठवाल ने राना से। ये होती है मुत्तसिल सनद। अगर बीच में से एक बंदा भी मिसिंग हो तो वो कहते कटी हुई सनद है, इसकी उससे मुलाकात ही नहीं हो ऊपर वाले, समझे? इसको कहते हैं मुत्तसिल से। एक तो सनद मुत्तसिल हो, दूसरा ये कि उसके सारे रावी आदिल हों, बददियानत ना हो, ईमानदार लोग हों। तीसरा ये कि जब्त रखने वाला, मैंने कहा था अगर जब्त रखने वाला बता दे मैं $1000 माफ करता हूं। जब्त रखने वाला वो होता है जो अल्फाज बयान करते हुए ना कमी करे ना बेशी करे। इब्ने माजा साहब मेरे को ट्यूशन रख लो। जब्त रखने वाला वो होता है रावी जो रवायत की मतन को बयान करते हुए, रवायत के अल्फाज बयान करते हुए उसमें कमी बेशी ना करे, अपने पास से किसी लफ्ज का उसकी ज्यादत ना करे, किसी की कमी ना करे। चौथी शर्त सुन लें, सनद में कोई मख्फी इल्लत ना हो। इमाम मुस्लिम की ये 5 शर्तें हैं। चौथी शर्त क्या है कि सनद में कोई छुपी हुई वजह ना हो। छुपी हुई वजह हो सकती है ना, जिसका नाम पता हो और वो जो रावी हैं सनद के उसके अंदर कोई ऐसी चीज पाई जाती हो। 5वीं और आखिरी शर्त है इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह की कि वो शाज ना हो, वो हदीस शाज ना हो। ये वो क्या 5 होता है? शर्त। शाज होता है जो आपको आम नहीं मिलता, जो आप कहते हैं मायूब तो नहीं कहना चाहिए, अजनबी चीज, बिल्कुल एक मुख्तलिफ, सबसे हटके। शाज मतलब अकलौता मजहूल इल्लत। हाँ, शाज होता है जो बिल्कुल अकलौती सी हो ना। अच्छा चलो ठीक है। हाँ, रेयर अंग्रेजी में आप कह सकते हैं। अच्छा हाँ जी, तो ये 5 सुन ले मेरी बात खत्म होने लगी। मतलब समीर भाई सुन ले। अच्छा। ये 5 शराइत हैं इमाम मुस्लिम की। इन शर्तों पर इमाम मुस्लिम रावियों से हदीस लेकर अपनी किताब में दर्ज करते थे। मुस्तदरक लिल हाकिम में ये जो रवायत दर्ज की गई है ना, इसके नीचे उन्होंने लिखा है इमाम ज़हबी ने कि ये इमाम मुस्लिम की शर्त पर है, यानी जिन शराइत पर इमाम मुस्लिम लिया करते थे उन्हीं शराइत पर ये हदीस सही है। यानी रावी सही हैं, इनकी सनद आपस में जुड़ी हुई है, कटी हुई नहीं है। रावी सारे आदिल हैं, इसके सारे रावी क्या हैं? आदिल हैं। और फिर तीसरा यह है कि तमाम रावी जब्त रखने वाले हैं, कमी बेशी करने वाला इनमें से कोई नहीं। चौथा यह कि इसकी सनद में कोई मख्फी इल्लत नहीं है। 5वां यह है कि यह शाज भी नहीं है। उन स्वाद आया ही ना, उन मजा आया ही। कहते जो शर्त मुस्लिम, अला शर्त मुस्लिम का या रसूल अल्लाह, इसको कहते हैं अला शर्त मुस्लिम। इनको कुछ भी पता नहीं। अल्लाह अमर भाई हुन जरा पूछो अला शर्त सही इनका क्या मतलब होता है? पूछ रहा हूं। ओ क्यों मारना जिन्ना बेचारे इन्हें बेचारे को काफी नहीं पता। करो, मारना गरीब का बाप। आमर नजीर साहब ने जो अला गरीब का बाल शर्त मारना मुस्लिम की, यूसुफी साहब म्यूट कर जो हुन। चलो भाई अगर इनकी बात डॉलर कोई रहता बोलेगा ना तो नीचे जाएगा। हाँ जी, सुन ले टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ, टाइम यार मुख्तसर करें भाई, बात खत्म करनी मैंने जाना है, आमर 10 हो गए। नजीर कल साहब ने रात को जो 12 अला बजे शर्त मुस्लिम की तशरीह पेश की है उसमें इन्होंने ये बात की है कि मुस्तदरक लिल हाकिम जो हदीस लेकर आए हैं वो अला शर्त मुस्लिम पर लेकर आए हैं, और अला शर्त मुस्लिम की इन्होंने ये तशरीह बयान की है कि वो रावी जो हाफजा मजबूत रखता हो, नंबर 1। हैं? नंबर 2, मैं तो लफ्ज ही नहीं बोलिया है। जो खुदा का नाम ओ मैं तो लफ्ज ही नहीं बोलिया। मजबूत हाफिज़ तो मैं लफ्ज ही नहीं बोलिया। मेरी रिकॉर्डिंग और यूसुफी साहब म्यूट करो यार, जवाब तो दे लेंदे हो जरा। समीर भाई ये अल्फाज आपने मेरे मुंह से सुने हैं? मैं थोड़ी गल्लां जाओ नोट भाई। कीतियां ने, मैं बोलिया नहीं। आमर नजीर साहब मजबूत हाफजे वाले नहीं, एक मिनट ठहरे। मजबूत हाफजे वाले लफ्ज आपने मेरे मुंह से सुने हैं? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ। एक मिनट समीर भाई आपने सुने हैं मजबूत हाफजा के अल्फाज? चलो जी ਤੁਸੀਂ एक ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਫਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ, ਛੱਡ ਦਿਓ यार वो यूसुफी को ऊपर ले लें आप। मैं उनको कहता हूं खामोश रहें, यूसुफी को वही मैंने बोला था कि बीच में मत बोलो, मत अच्छा मैं बोलो। उनको कहूंगा, अब नहीं आमर बोलूंगा। नजीर साहब यही बात है कि जब आप कल हदीस बयान करते थे तो आप कहते थे कि नहीं जी ਅਸੀਂ पेश कर दी है तो ਤੁਹਾਨੂੰ को 100 यूरो 1000 ਤੁਸੀਂ $1000 लेना है। इन्होंने जनाब जो ये बात बयान की है अला शर्त मुस्लिम के, वो कहते हैं जी ऐसे रावी
جو اپنے الفاظ بیان نہ کرے، جو زیادہ الفاظ بیان نہ کرے، یعنی اپنے الفاظ اس کے اندر نہ ڈالے، اس کو انہوں نے کہا ہے کہ جناب علی شرط مسلم کی یہ انہوں نے تشریح بیان کی ہے۔ اور انہوں نے کہا آپ کیا تشریح کریں گے؟ اس لیے آپ- مستدرک للحاکم کے اندر علی شرط مسلم کہا ہے کہ مسلم کے اندر جتنے راوی موجود ہیں وہ سب کے سب ان کے نزدیک مضبوط ہیں، وہ متصل ہیں، وہ ان کی جو حدیثیں ہیں وہ ٹکراتی نہیں ہیں، ان کے الفاظ دوسروں سے ٹکرا نہیں رہے، اور وہ زائد الفاظ نہیں بیان کر رہے، اسی لیے صحیح مسلم میں وہ بات موجود ہے۔ وہاں سے یہ لے کر مستدرک للحاکم جو ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ علی شرط مسلم پر ہے۔ دیکھیں جی، اگر یہ بات ہوتی کہ یہ جو علی شرط مسلم کے اوپر انہوں نے تشریح بیان کی ہے، تو سب سے زیادہ بات جو ہے تشریح طلب جو بات ہے وہ مسلم خود بیان کرتے، اس حدیث کے اندر مفسر اور تفسیر اس حدیث کی خود بیان کرتے۔ یہ نہیں جی مسلم کیا کہتے ہیں جناب، اور زائد الفاظ کون بیان کر رہے ہیں؟ مستدرک للحاکم۔ یہ جی صحیح مسلم حدیث نمبر ہے جی 2452۔ یہ سب نے علی شرط مسلم کی جو تشریح عامر نذیر صاحب سے سنی ہے کہ زائد الفاظ نہیں بیان کرتے، یہاں پر سب کے سب راوی جو انہوں نے ابھی بیان کی ہے صحیح ہے، اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اور اس کے راویوں میں جناب محمود ابن غیلان، ابو احمد حدثنا الفضل ابن موسیٰ السنائی، اخبرنا طلحۃ بن یحییٰ بن طلحۃ عن عائشہ بنت طلحۃ عن عائشہ ام المومنین قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرا کننا لحاکن بی اطوال کننا یدن قالت فکننا یتطاولنا ایتہن اطول یدن قالت فکانت اطولنا یدن زینب لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق۔ جناب من سب سے زیادہ جو ہے جو اعلی شرط مسلم پر جس کو مستدرک نے پیش کیا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کے اندر زائد الفاظ ہیں، جس کے اندر جناب دیوار کے ساتھ ہاتھ ناپنے کے الفاظ ہیں، جہاں پر وفات کے الفاظ ہیں، یہاں پر صحیح مسلم نے تو اس کو پیش ہی نہیں کیا، حالانکہ مستدرک جو ہے اس کو اعلی شرط مسلم پر پیش کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں اس کا جواب اس کے راویوں نے کیا زیادہ بات کی ہاں میں ہے؟ اس کا جواب دیتا، میں جواب دیتا ہوں نا۔ عامر بھائی میں نا ایک منٹ میں نا دیجیے، صرف دیجیے۔ 2 منٹ سمیر بھائی نال گل کرنی ہے، اگر مینوں اجازت دیو سمیر بھائی یار تھوڑی- کوئکلی کرو، ٹائم میرے کو تھوڑا اچھا، بات ختم کرو۔ ہاں سمیر بھائی یہ آپ ساری نا وہ باتیں جب آڈیو آپ جب وہ آڈیو سنو گے نا، آپ جب وہ آڈیو سنو گے نا، آپ اس میں ایک چیز دیکھیں گے کہ جب ضیاء بھائی نے ایک حدیث پیش کی ہے نا، تو ابن ماجہ صاحب کا یہ دعویٰ تھا ابھی کہ جو بروٹل صاحب اس ابھی آپ کی باری نہیں ہے، ایک منٹ یہاں ایک تو پھر منٹ میرے رک جائیں یار، یہاں پر احمدی بھی بولیں گے، ایک منٹ رک جائیں، ایک منٹ رک جائیں، اتنی ایک منٹ لمبی بھائی، بات چیت کا یہ فائدہ نیا تو ہے بولنے دیں جی، بات کری کیا؟ جی ہاں اچھا ریکارڈنگ ہو ایک چکی ہے، منٹ رک بروٹل بھائی جائیں بار یار، بار ابن repeat ماجہ کریں گے۔ صاحب ابن ماجہ صاحب رک جائیں۔ او بھائی ہاں جی خدا کے لیے ابن ماجہ صاحب سمیر ان کو بھائی بولنے دیں جی، بات سمیر بھائی جی۔ آپ جب وہ آڈیو سنیں گے نا، تو جب ضیاء بھائی نے حدیث پیش کی ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ اس حدیث جو ضیاء بھائی نے پیش کی ہے، اس میں مجھے وفات کا لفظ دکھا دو، ٹھیک ہے، اس جو ضیاء بھائی نے پیش کی تھی وہ یہ مستدرک للحاکم کی تھی۔ اس سے بعد نہیں، اس کے بعد ضیاء بھائی نے کہا تھا کہ ایک میں منٹ رک مستدرک جائیں سے یار پیش ماجہ کرے صاحب، میں آپ یار، کی یار بات چھوٹی نہیں بات کریں نجف، خام خواہ بات کو لمبا کریں۔ ریکارڈنگ میں یہ مقصد ہے بات نہیں بتائیں۔ آپ ریکارڈنگ میں یہ نہیں ہے۔ ہیلو یار اچھا چلو یار بات مجھے کرنے دو، وہ ماجہ صاحب کی بات کا جواب دینے دو۔ وہ ایک اور انہوں نے، اچھا چلو چھوٹو اٹوال صاحب میں چپ کرے، تسی چپ کرو پلیز۔ ایک اور بچپنا ابن بچپنا ماجہ نہیں، صاحب، میری تو گل ہی نہیں پوری ہوئی، عامر نذیر صاحب تسی بچپنے پہ آ گئے ہو۔ چھڑ دو نا، تھوڑی گل سن لی، من سمجھ آ میں گئی نہیں، تسی مجھے کہنا جواب دیو نا۔ تسی، ہاں میں بتانے لگا ہوں نا، یہ حدیث میں غلط ہے یا اور ٹھیک ہے؟ میں بتاتا ہوں، میں وہی جواب دینے لگا ہوں، آپ اس مجھے میں کریں۔ الفاظ وفات والے ہاں کیوں میں استعمال بتاتا ہوئے ہوں، جناب؟ او بھائی میں بتاتا ہوں، آپ حوصلہ تو کریں نا، حوصلہ اس تو میں کریں۔ دیوار والے الفاظ کیوں نہیں استعمال او ہوئے؟ میں بتاتا ہوں بھائی، بتاتا ہوں، آپ کی بڑی مہربانی ہے، میں اچھا بتاتا ہوں۔ ایک منٹ جی، میری گل میں یہ پوری ہو لوں، عامر نذیر صاحب تسی بعد چ گل کرے ہو۔ یار بات آپ کی مکمل ہو گئی ہے نا۔ جھوٹ پکڑا گیا ہے، انہوں نے پتا کیا کہا؟ انہوں نے کہا بخاری پرچی ہے، یہ بخاری کو پرچی مانتے ہیں۔
اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ بخاری جو ہے وہ قرآن کریم کے بعد اصحُ الکتب ہے، اصحُ الکتب ہے، وہ تو کہنا ہی نہیں آتا آپ کو. ٹھیک ہے نا؟ نہیں منو کہنا آندا جناب نہ ہوئے میرے کو سکھو، ٹھیک ہے نا؟ میرے کو ٹیشن رکھو. اصحُ کتاب بعد کتاب اللہ. ساری گل جناب تواڈے کو سکھیے. اچھا میں نے گل تے کرن دو نا. اب ماجا صاحب ٹائم نہ ضائع کرو پلیز. تے مسلم ہی پرچی ہے نہیں ایسا دے لفظ اس طرح دے لفظ اسی نہیں کہندے. میری گل سنو شرط مسلم تسی شیخین دیاں میری گل سنو شیخین دیاں دیساں دے بارے سے جو لفظ کدے بھی نہیں کہ پرچی پرچی نہیں سی انہوں نے. اردو بات کری ادھر اردو بات کرے ٹھیک ہے. ہاں مجھے بات اردو میں ختم کرنے دیں ماجا صاحب. پرچیاں لے آئے ہوں ماجا صاحب نہیں ہم نہیں کہتے بخاری اردو سن لیں جنا جی میں نے اصل حدیثیں دکھا دی ہیں. ہاں ٹھیک ہے دکھا دیا. بات تو مجھے کرنے دیں. اور یار آپ نے ایک اعتراض کیا مجھے اس کا جواب دینے دیں. میوٹ کر لیں اور کیمرہ بند کر لیں. سمیر بھائی انہوں نے جو اعتراض کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ عامر نذیر کہتا ہے کہ الا شرط مسلم کا مطلب یہ ہوتا ہے. میں ان لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہوں جو 150 بندہ نیچے بیٹھا ہے دائیں بائیں بیٹھا ہو نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ الا شرط مسلم کا یہ مطلب تھا کہ یہ راوی جو عادل بھی ہوں ضابط بھی ہوں سند بھی متصل ہو سند میں کوئی مخفی علت بھی نہ ہو اور شاذ بھی نہ ہو یہ پانچوں باتیں ہوں. اور ضابط کا عامر نے مانی یہ بیان کیا تھا کہ وہ متن میں یا الفاظ میں کہا تھا کہ زیادہ الفاظ ہاں کمی بیشی نہ کرے. ہاں ضابط کا زیادہ الفاز بیان نہ کرے. وہ بیان وہ بھائی وہی بات کرنے لگا ہوں وہی بات کرنے لگا ہوں. زیادہ الفاظ استعمال. ہاں سنیں تو صحیح نا وہ سنیں تو صحیح نا. آپ میوٹ تو لگائیں حوصلہ تو کریں. میں بیان کرنے لگا ہوں. میں نے یہی معنی بیان کیا کہ ضبط رکھنے والا یا ضابط راوی کا ضابط ہونا یہ ہے کہ وہ ضبط رکھنے والا ہے یعنی وہ کمی بیشی نہیں کرتا لفظوں میں. تو کہتے ہیں کہ جو مسلم میں حدیث آئی ہے غلط مطلب ہے یہ غلط مطلب ہے. میں بولتا ہوں غلط مطلب. یار ان کو چپ کراؤ. نہیں کرنا. ایک بولتا ہے پھر دوسرے کو بات یاد آ جاتی ہے. اس بار کوئی بولا نا تو نیچے پھینکوں گا اور دوبارہ اوپر بھی نہیں لوں گا ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ہم نے 10:30 سے پہلے ختم کرنا ہے. ضمیر بھائی کل بھی میں رات کو نہیں سویا 12 بجے سویا ہوں. یہ 15-20 منٹ میں 2-3 منٹ میں بات ختم کروں گا. اگر ماجا صاحب کو کوئی بات ہو اور اعتراض ہو تو وہ کر دیں اور اس کے بعد وہ $1000 دے دیں پلیز. سنیں بات یہ ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ ایک تو سند متصل ہے دوسرا یہ ہے کہ راوی سارے اس کے عادل ہیں. عبداللہ بن اسحاق بن ابراہیم الخراسانی یہ اور اسی طرح سے ابراہیم بن الحیثم یہ اور اسی طرح سے ابراہیم بن ابی اویس المدنی اور اسی طرح سے یحییٰ بن سعید اسی طرح سے عمرہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وہ تو ویسے ہی صحابیہ بھی ہیں نبی پاک کی بیوی بھی ہیں ام المومنین بھی ہیں وہ تو ہے ہی عادل بھی اور ضابط بھی اور منصف المزاج. اچھا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے لفظوں میں کمی بیشی کیوں. مسلم کی حدیث میں یہ لفظ نہیں ملتے یہاں لفظ کیوں ملتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے ضابط کے معنی کو صحیح سمجھا نہیں ہے. ضابط کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظوں میں کمی بیشی نہ کرنے والے ہوں. یہ جو سند ہے نا مستدرک للحاکم کی سند ہے اس کے راوی وہ والے راوی ہیں ہی نہیں. آپ نے دیکھی نہیں غور سے سند. یہ سند اور ہے وہ سند اور. یہ سارے راوی جن کا میں نے ابھی آپ کو نام بتایا عبداللہ بن اسحاق ابراہیم الخراسانی اور ابراہیم بن الحیثم یہ سارے راوی عادل بھی ہیں ضابط بھی ہیں. ان کے بیچ میں سند متصل بھی ہے اور اس میں کوئی شاذ بھی نہیں ہے. اور چوتھا یہ ہے کہ اس میں کوئی مخفی علت بھی نہیں ہے. پانچواں یہ ہے. تو یہ پانچوں شرطیں اس حدیث میں پائی جاتی ہیں. سن لیں امام مسلم کی شرط امام مسلم سن لینا امام مسلم نے جو شرط رکھی ہے اسی شرط پر ان تمام راویوں کا عادل ہونا ضابط ہونا اسی طرح سے سند کا متصل ہونا سند میں کوئی مخفی علت نہ ہونا شاذ نہ ہونا یہ پانچوں چیزیں اس حدیث میں پرکھ کر اس کو الا شرط مسلم قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے سمجھ آگی بات کہ نہیں آئی بات. وہ سند ہی اور ہے یہ سمجھ ان راویوں نے انہی لفظوں سے بیان کیا. بڑی بات سمجھ آ گئی. عامر نذیر صاحب میوٹ کرنے جواب لے لیں اس بات کا. ہاں جی انہوں نے دیکھیں اب یہ بات جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں بات کو پھراتے ہیں. انہوں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ جو زیادہ الفاظ بیان نہ کرے. انہوں نے شرط مسلم کی تشریح میں یہ بات کہی ہے ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے کہا جی شرط مسلم کا مطلب ہے کہ وہ راوی جو زیادہ بات نہ کرے الفاظ زیادہ نہ استعمال کرے. جناب من یہ بات ابو حضرت جو ہے مسلم کو نہیں علم تھی. یہ جو راوی جو ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں عبداللہ بن اسحاق یحییٰ بن سعید
यहाँ पर याह्या बिन सईद नहीं लिखा, यहाँ पर याह्या बिन तलहा लिखा हुआ है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो मुस्लिम के अल्फाज हैं वो बड़े मुख्तसर हैं। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर रावी बयान किए गए हैं वो हज़रत जो इमाम मुस्लिम हैं उनके नज़दीक वो मुस्तनद नहीं है, वो सबसे ज़्यादा मुस्तनद थे, क्योंकि इमाम मुस्लिम इसको खुद अपनी किताब में लेके आए हैं और यही मैंने आपको दिखाया है। और मुस्तदरक लिल हाकम के अंदर जो बुखारी और मुस्लिम में हदीस आई है उसमें मैंने आपको 3 मकाम दिखाए थे जहां पर जायद अल्फाज हैं, और इन्होंने खुद ही बयान किया अभी कि अला शर्त मुस्लिम की तशरीह ये है कि जो ज्यादा अल्फाज जायद अल्फाज इस्तेमाल ना करे, जो जायद बात ना बयान करे। ना बुखारी में ये बात मौजूद है, ना मुस्लिम में ये बात मौजूद है, और जनाब मुस्तदरक लेकर आ रहे हैं अला शर्त मुस्लिम पर, जिसकी तशरीह अभी आमर नज़ीर साहब ठोक बजा के कर रहे थे। और इन्होंने ये अपनी बात में बात बार बार बयान की है कि ज्यादा अल्फाज बयान ना करे। इन्होंने रावियों की तशरीह में ये बात बयान की है जनाब, ना मुस्लिम में ये अल्फाज मौजूद हैं वफात के, और ना दीवार के साथ हाथ नापने के, मुस्लिम की हदीस का नंबर बता दें जरा। बुखारी में मौजूद हैं। मैं क्या हदीस का नंबर दस दो, मुस्लिम वाली हदीस का। हाँ जी, हदीस का नंबर ले लो जनाब। सही मुस्लिम जनाब, मैं कैमरा खोल के बखा देना नाल। नहीं नहीं, नंबर ही सिर्फ दस दो प्लीज, जल्दी जल्दी, टाइम थोड़ा है। मैं क्या तुसी ये गल ना करो कि मैं अपने कोई गल्ला करना है जी। ये सही मुस्लिम अच्छा, है जी। अब इस हदीस के नीचे क्या लिखा है? इस हदीस के नीचे क्या लिखा है? इस हदीस के नीचे जनाब इन्होंने जो है वो क्या लिखा है इसके? ये हदीस सही है बिल्कुल जनाब। इसका बिल्कुल सही है। स्टेटस चेक करना पड़ेगा नीचे सही जाके, मुझे नीचे जाना किसका किसका? ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਲੈ ਉਹ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ की सारी सही होती हैं हदीसें। ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਲਈਏ ਕਿ ਸਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਨੇ। ਸਹੀ ਉਲ ਇਸਨਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਉਲ ਇਸਨਾਦ ਨੇ, ਤੇ ਸਹੀ ਉਲ ਇਸਨਾਦ ਜਿਹੜੇ ਰਾਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਇਦ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦੀਸ ਆਈ ਸੀ ਉਹ इंटरनेशनल नंबर नहीं आया था, इंटरनेशनल नंबरिंग नहीं, 2452 नंबर से गलत है। जनाब sunna.com तो मैं खोली जी जनाब। ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ 24 ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ 2420 और सही बुखारी दा जी 14 जे सही मुस्लिम जे sunna.com। अच्छा इस तरह करो, एक मिनट ਇਹਦੇ ਰਾਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਾਲੀ सनद सामने करो। सनद हेलो जी, हेलो। हदसना महमूद बिन ऐलान अबू अहमद हदसना ऐलान नहीं, गैलान, गैन गैलान। हाँ गैलान अबू अहमद पढ़ने तो हदस ओ भाई तू ऐलान गैलान नजर नहीं आ रहा ना, मैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਸਲਾ ਯਾਰ ਫਿਕਰ हदसना अल फजल। अच्छा जी ਅੱਗੇ बिन मूसा असैनानी, ठीक है। अच्छा ये जिन्ने रावी हैं ने माजा साहब, इब्ने माजा साहब जी जी, ए जिन्ने रावी हैं ने, कितने रावी ने है? उर्दू बोले, उर्दू भाई, उर्दू बोले। ये कितने रावी हैं? हम पढ़ लें जनाब, आपको नजर नहीं आ नहीं आप यार बता देना कितने हैं, मुझे हदीस नहीं मिली। रहा? वो मुस्लिम 1 नंबर का 2 3 4 5 6 7 अल्हम्दुलिल्लाह जी, 7 रावी ने जी। 7 रावी हैं जी जी। अच्छा, और उनके नाम भी आप 7 रावियों ने कोई जायद अल्फाज सुन लें एक सेकंड सुन लें। ये जो मुस्तदरक लिल हाकिम की रवायत है ना जो आपके सामने पेश की गई है, जी, इसमें अब्दुल्ला बिन इसाक पहले रावी हैं जिन्होंने इमाम हाकिम को ये बात सुनाई है। अब्दुल्ला बिन इसाक हैं वहां पर? नहीं जी, अब्दुल्ला बिन नहीं इसाक। ठीक हो गया। इसी तरह से इब्राहिम बिन अल हैसम हैं वहां पर? नहीं जी, कोई नहीं। 2 हो गए। इसी तरह से इब्राहिम बिन अबी उवैस अल मदनी हैं? बिल्कुल नहीं जी। या बिन सईद हैं? याह्या बिन तलहा हैं यहाँ पर। तला वो और हैं, या बिन तला। हाँ, याह्या बिन सईद नहीं। ठीक है, मेरा कहने अच्छा अब मेरी बात सुन लें। इब्ने माजा साहब, मैं दूसरी बार बयान करने लगा हूँ, वल्लाह मैं कहता हूँ कि अगर आप मेरे पास पाकिस्तान में पढ़ते हो तो सोटियां पढ़नी थी इसके बाद आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि ये रावी जो मैंने बयान किया ना, तुसी हुणे मार लो जनाब। नहीं मेरी बात सुन, मैं वैसे मजाकन कह रहा हूँ। ये जो मुस्तदरक लिल हाकिम की सनद मैंने आपको बंदे बयान किए, वैसे तो वाली। हाँ जी हाँ, ये जो सनद मैंने बयान किया है ना मुस्तदरक लिल हाकिम की, इसके जो रावी हैं वो वाले रावी नहीं हैं जो मुस्लिम की हदीस के रावी हैं। वो रावी और हैं, ये रावी और हैं। उन रावियों का सुन लें बात, भाई बात रावी और हैं, इसके रावी सुन तो लें एक मिनट
یہاں تو پھر مسلم نے جو حدیث بیان کی ہے جو علی شرط مسلم کی آپ نے تشریح بیان فرمائی ہے ہاں ہاں کہ وہ زیادہ الفاظ بیان نہ کرے، ہاں اس کا مطلب ہے کہ جو بخاری اور مسلم کے راوی ہیں ان کو ان باتوں کی سمجھ نہیں آئی، نہیں ایسے یعنی نہیں انہوں ہوتا. نے الفاظ جو ہیں وہ نہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بیان کیے ہیں، نہ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے ہاتھ دیوار کے ساتھ ٹھیک لگا ہے کر ٹھیک ناپے، ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور اب چپ ان کریں. کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. ہاں ٹھیک ہے نا؟ سمجھ، ان دونوں میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا نہ چاہتے ہیں. صحیح بخاری میں نہ صحیح مسلم میں. صحیح بخاری تو تہاڈے واسطے ماجا صاحب مجھے بات کرنے دیں، اب موقع دیں مجھے پلیز. میوٹ کر، جناب مستدرک للحاکم میوٹ کریں. بخاری تو بھی ہوتے ہیں. پلیز میوٹ کر لینا، میری بات سن لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں جو نیچے 125 150 بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ سن لے. وہ راوی جس روایت کو امام مسلم کی جس حدیث کو ماجہ صاحب نے پیش کیا اس میں جتنے راوی ہیں وہ اس مستدرک للحاکم کی اس روایت کے راوی نہیں ہیں. وہ چین ہی اور ہے، یہ چین ہی اور ہے. وہ 7 راوی اور ہیں، یہ 7 راوی 6 راوی اور ہیں جنہوں نے امام حاکم کو حدیث سنائی ہے. وہ بھی عادل ہیں، یہ بھی عادل ہیں، وہ بھی ضابط ہیں، یہ بھی ضابط ہیں. سن لیں عامر نذیر صاحب ہے ہی تو میں کہنے اختلاف ہے. سن تو لو نا، ایک منٹ سن تو لو نا. ایسے یا ہو ان کو سمجھ نہیں یار آئی، بات تو کرنے دو نا. بات کو بھائی مسلم کو سمجھ نہیں آئی یا مستدرک کے راوی کو سمجھ نہیں آئی. ماجہ صاحب مجھے اختلاف بات تو آ گیا نا مکمل، جی. میری بات کے بیچ میں نہ بولیں پلیز. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے بھی راوی عادل ضابط اور متصل ہیں، یہ بھی متصل سند ہے، راوی عادل ہیں، ضابط ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کئی دفعہ یہ جو 5 لوگوں کی ٹیم ہے نا مستدرک للحاکم کی، جو 5 راوی ہیں، انہوں نے جس سے روایت لی ہے، جس راوی سے انہوں نے سنا ہے نا، وہ دوسری چین سے دوسروں نے سنا ہے. امام مسلم نے جن سے لی ہے وہ والی ٹیم ہی اور ہے، انہوں نے کسی اور راوی سے یہ ساری باتیں سن کر سنائی ہیں. تو سننے میں علیحدہ علیحدہ مضمون یا علیحدہ علیحدہ الفاظ ہو سکتے ہیں. مفہوم یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کو کہا کہ تم میں سے پہلے وہ مجھے آ کر ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہے. ٹھیک، اس کے بعد ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. عامر نذیر صاحب نے جو بات عامر نذیر صاحب آپ نے بیان کی ہے، یار میری بات میں بیچ میں بول پڑے، میں نے کوئی لمبا ٹائم لے لیا. میں نے سمجھا شاید آپ کی بات مکمل ہو. 2 منٹ تو بعد 2 منٹ میں بات ختم کر دینے، 10:30 ختم کر دینی ہم نے بات. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے اگر کہیں اور سے کسی اور راوی سے یہ روایت لے کر درج کی ہے اور امام حاکم نے کسی اور راوی سے لے کر یہ روایت درج کی ہے، تو اصل چیز یہ ہے کہ نہ یہ خائن ہیں، نہ یہ غیر ضابط ہیں، غیر عادل ہیں، نہ وہ والے ہیں. صرف انہوں نے الفاظ کسی سے اور سنے، انہوں نے الفاظ، لیکن مفہوم وہی ہے. بھائی اتنی بات ہے، کر لیں بات جلدی جلدی، کوئی ہے تو کر لیں، ختم کر لیں. مستدرک کے جو راوی ہیں انہوں نے روایت کہاں سے لی ہے، کس صحابیہ سے لی ہے؟ ہاں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، سن لینا، ام المومنین سے لے جی. یہ جو ہے نا، ایک منٹ، حوصلہ عامر نذیر صاحب، حوصلہ کرو، گل حوصلہ بیان تو کرن دو. ہاں میں بتانے لگا ہوں نا. انہوں نے امام حاکم نے میں نے پیش کیے ہیں 7 راوی جو میں نے گن کے بتائے ہیں، انہوں نے جناب کہاں سے لی ہے؟ حضرت ان عائشہ تا ام المومنین. او بھائی سن لیں، بات سمجھ لیں حوصلہ یار، حوصلہ یار. ٹائم تھوڑا ہے نا، اتنا ٹائم نہیں. راویہ تسی جانا تے تر جو وکری گل. کول تو ام المومنین کا ہے. میری بات سن لینا. رکھیا ہے تسی مینوں کام تے نہیں جان دیتا. نہیں ختم کریں. میں کہہ رہا ہوں کول ام المومنین کا ہے. آپ کے پاس جو سند ہے نا، سن لینا، آپ کے پاس جو سند ہے نا، یا ابن طلحہ نے، سن تو لیں. سن لی، مجھے جواب تو دے لندے ہوں. اور یار بات ختم کرنے دے ماجہ صاحب. میں بات ختم کرنے لگا ہوں، ابھی ساری بات واضح ہو جاتی ہے. ان کو جواب دینے دینا. اچھا یار دیکھیں جی، بخاری کے اگر آپ لگا لیں اندازاً جی 6 یا 7 راوی، امام مسلم کے لگا لیں 7 راوی. روایت کس سے لے رہے ہیں؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. اور انہوں نے علی شرط مسلم کی تشریح یہ بیان کی عامر نذیر صاحب نے کہ زیادہ الفاظ بیان نہ کرے. یہاں تو مستدرک للحاکم کے راویوں کو غلطی لگی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سنتے ہوئے، اور یہاں مسلم کے راویوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سنتے ہوئے غلطی لگی ہے. اور یہاں بخاری کے راویوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سنتے ہوئے غلطی لگی ہے. ٹھیک ہے. اب کسی کو غلطی ضرور لگی ہے.
मैं क्यों? बताता हूँ। रवायत का मेन मंबा है हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा। ये सनद कहाँ से चली है? हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से। और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वही बात कही है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बुखारी और मुस्लिम में दोनों मुकाम पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का जिक्र नहीं किया। ठीक है, ठीक है। यहाँ तो अब मुझे बात का जवाब देने दें। मुस्तदरक लिल हाकम के रावियों ने जायद बात की है, ठीक है। अल्फाज ज्यादा बयान किए हैं, और यहाँ मुस्लिम के बयान कम बयान किए हैं, या बुखारी के रावियों ने कम बयान किए हैं। ठीक है, ठीक है। अब कोई सुन लें जवाब मसला इसका। जनाब पे है ना, जवाब सुन लें। मैं अभी आपको इसलिए आमर नज़ीर साहिब, अब मेरी बात में देखें, मुकम्मल यार करने खत्म करें ना, टाइम थोड़ा ही है। मुकम्मल करने जज़ाकल्लाह जी। बात यह है आमर नज़ीर साहिब, अगर आपकी रवायत को भी दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए और उसके मुकाबल पर सही मुस्लिम और सही बुखारी को छोड़ दिया जाए तो ये बात काबिल कबूल नहीं। चलें, बात सिर्फ इतनी है, सुन लें आमर नज़ीर साहब, सुन लें। जिस बात में इख्तलाफ हो जाए ना, आपके मुहद्दिसीन कहते हैं उस बात को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिरा हो रही है, यहाँ पर बार बार जिरा हो रही है। और ठीक है, इसको जिरा नहीं मुस्तदरक की रवायत पेश कर रहे हैं, मैं आपको बुखारी की रवायत पेश कर रहा हूँ, ठीक है, और दोनों में फर्क मौजूद है, और वाज़ेह फर्क मौजूद है। ठीक है। अब म्यूट ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह जी, अहसन अल जज़ा। मैं ये समझता हूँ कि आज की गुफ्तगू आमर नज़ीर साहब से बहुत इज्जत और एहतराम के साथ पेश आई। नहीं, आपके साथ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ समीर साहब आपका भी और आमर नज़ीर साहब का भी। एक बात समझ जाए, उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात गुफ्तगू समझ की है। जाए इब्न माजा साहब, एक आखिरी बात समझ जाए। फिर देखो जी, तुसी समझाओगे फिर अब आखिरी मौका उनको दीजिए कि उनका बात मैं स्टूडेंट, हाँ, मैं तुहाडे को समझण आया। नहीं, वो मैंने मजाक आपको किया, आप स्टूडेंट नहीं है, आप समझदार हैं। एक मिनट वो खोलें जरा, सनद खोलें दोबारा, मैं आपको एक आखिरी बात समझाना चाहता हूँ। हुण मैं दोबारा खोलना जनाब? हाँ। एक मिनट जी, फिर ठहरो जी, टाइम दियो जरा मुझे। वहां पर उम्मुल मोमिनीन चलो जी, से मुझे समझा दियो फिर, तो मनु भी समझ लग जाएगी, तो मैं कहना सुनने वाले समझ, फिर मनु जवाब देना पड़ेगा ना। नहीं, ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉम्मुल मोमिनीन ਕੋਲੋਂ ਉੱਥੇ रवायत किन्ने सुनी है? एक मिनट जरा, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, शोर आ रहा है, मशीन चल रही मेरे पे, सिर्फ एक मिनट। अच्छा, उर्दू बोले भाई, उर्दू बोले, ठीक है। उर्दू में आखिरी बात है, अब खत्म करने लगे हैं। चले जी, आमर से बोलेंगे। आप बताएं कि उम्मुल मोमिनीन से किसने सुना वहां पर? जी मुख्तलिफ रावियों ने सुना नहीं। नहीं, एक बंदे ने सुना है, उसका नाम लिखा हुआ है, ये सामने लिखा हुआ है जी, यहाँ पर लिखा है अन आयशा बिन्ते तलहातन। आयशा बिन तलहा ने उम्मुल मोमिनीन से ये बात सुनी। सुन लें जी, जो मुस्तदरक लिल हाकिम में है ना, ये उम्मुल मोमिनीन से या बिन सईद ने ये बात सुनी है जी, ये भी ताबी है। या बिन सईद ने आगे बयान की है बात इब्राहिम बिन अबी अवैस अल मदनी से। जज़ाकल्लाह। आप बताएं कि तला बिन आयशा ने आगे किसको बयान किया है? यहाँ पर पेश किया जी यहया बिन तलहा को, या बिन तलहा को, बहुत अल्लाह, या बिन तलहा को बयान की। यहाँ पर देखते जाएं कि जो मैंने बताया कि इब्राहिम बिन अबी उवैस अल मदनी ने या बिन सईद से सुनी, या बिन सईद ने उम्मुल मोमिनीन से सुनी थी। अब इब्राहिम बिन उवैस अल मदनी ने आगे बयान पता किसको किया है? आपकी सारी बात समझ आ रही है, मेरा अच्छा, चलो शुक्र है। ये मैं कह रहा हूँ कि ये चेन ही हो रहा है। बात मुझे समझ आई है मेरे प्यारे भाई आमिर साहेब, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। देखें, बात ये है, मैंने सिर्फ ये कहा था कि देखें तीनों जगह पर रवायत कहाँ से ली जा रही है, मेन मंबा है उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला, ठीक है जी। उनसे आगे रावी मुख्तलिफ है, मुस्लिम के भी रावी मुख्तलिफ है, और मजे की बात बताऊं आपको, बुखारी के रावी भी मुख्तलिफ है और मुस्तदरक के भी रावी मुख्तलिफ है। अगर टोटल तादाद ली जाए तो ये कमो बेश 14-15 रावी बनते हैं। नहीं, लेकिन उम्मुल मोमिनीन से तो सिर्फ 3 बंदों ने सुनी ना, एक या बिन सईद ने, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, एक आयशा बिन तलहा ने, और बुखारी का कौन? मैं यही कह रहा हूँ जनाब, यहाँ तो आयशा बिन तलहा को ये बात सुनने में गलती लगी है। नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। एक सुन लेना, देखें बात तो एक ही है ना जी। यहाँ पर हजरत रसूल पाक हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ना बुखारी में जो रवायत पेश की है, ना मुस्लिम में जो रवायत पेश की है, उसमें वफात का और दीवार का जिक्र नहीं है, लेकिन मुस्तदरक लिल हाकिम पेश कर रहा है। अब जायद बात कहाँ पर आ रही है? ना बुखारी में आई है ना मुस्लिम। देखें, एक बात मान सकते हैं कि अगर बुखारी ने कोई रवायत पेश की है
تو اس کی زائد بات ہو سکتا ہے جو بات رہ گئی ہے مسلم نے ضرور پیش کی ہو، ہاں اس میں سے جو بات رہ گئی ہو وہ مستدرک نے پیش کر دی ہو، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی روایات تقریباً سیم ہیں، وہ کوئی تو اختلاف نہیں۔ ایک ہی زمانے کے استاد شاگرد ہیں نا، ان کو چھوڑیں، میں سنیں اب بات، آخری بات کرنے دیں مجھے، ٹھیک ہے، آخری بات کرنے دیں، اس کو وائنڈ اپ غرض یہ ہے ہاں۔ کہ دیکھیں اختلاف جہاں پر ہوتا ہے نا پھر دونوں طرف ہے، آپ نے جو روایت پیش کی اس میں بھی اختلاف نظر آ رہا ہے، جو میں نے پیش کی ہے وہ آپ کو پسند نہیں آ رہی۔ اس میں نہیں، میں آپ کو پوری جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا، یہ ساری بات جو میں نے بیان کر دی ہے نا، آخری بات سن لیں کہ یہ روایت جو امام حاکم نے لی ہے نا ان راویوں سے، اس میں جو انہوں نے لفظ یہ ذکر کیا ہے کہ ام المومنین نے بتایا کہ نبی پاک کی وفات کے بعد یہ واقعہ ہوا، جو راویوں نے ام المومنین سے وہاں سنا جنہوں نے امام مسلم کو بیان کیا، یعنی طلحہ کی بیٹی جو عائشہ بن طلحہ رضی اللہ رحمہ اللہ، انہوں نے جو آگے یحییٰ بن سعید کو سنا یہ بات، ان لوگوں نے یہ الفاظ جو بیان کیے ہیں اس میں اور ان میں فرق کیا ہے کہ یہاں پر لفظ وفات کا تذکرہ ہے، وہاں پر لفظ وفات کا تذکرہ نہیں ہے، اور عدم ذکر سے عدم شیء لازم نہیں آتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے یہاں پر اگر کوئی ایسی بات جو اس متن کے خلاف ہوتی، اس کے الٹ ہوتی نا بات، تو پھر یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ دونوں کا متن آپس میں ٹکرا رہا ہے، یہ متضاد بات ہے، ان دونوں میں سے ایک ہی صحیح ہو سکتی، دونوں بیک وقت صحیح نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ دونوں روایتیں مسلم کی بھی، بخاری کی بھی اور مستدرک للحاکم کی بھی، یہ تینوں بیک وقت درست ہیں، کیونکہ وہاں صرف وفات کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر ان راویوں نے وفات کا ذکر کر دیا۔ مجھے لیکن یہ 30 سیکنڈ دے دیں، ان میں ٹکراؤ ہے، میں بتا دیتا ہوں 30 یار سیکنڈ۔ آپ مہربانی کریں ہمارے حال پہ، میں اجازت مانگ رہا ہوں، ادروائز یار میوٹ کر لوں گا، نہیں نہیں بس دیں کریں، گے تو۔ نہیں مہربانی کریں ہمارے حال پہ رحم کریں، ٹائم میں کافی ہو گیا۔ شکریہ ادا سمیر کرتا صاحب، ہوں۔ سمیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، بات ہماری ختم ہو گئی ہے۔ $1000 آپ کا کیا نام ہے یار، کیا نام ہے، ابن ماجہ صاحب، ابن ماجہ صاحب دیکھیں کتنی اچھی بات ہوئی ہے، مانگ کے جانا ہے ہمیں، کتنی اچھی بات ہوئی ہے۔ اس اچھے انداز کو پلیز خراب نہ کیجیے گا۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ روایت ہم نے صحیح سند سے اور متصل سند سے اور عادل راویوں سے اور ضابط راویوں سے، اور جس کی سند میں کوئی مخفی علت بھی نہیں ہے، اور یہ متن میں یہ متن شاذ بھی نہیں ہے، ایسی حدیث ہم نے پیش کی ہے جو علی شرط مسلم ہے، امام مسلم کی شرط پر جو حدیث ہم نے پیش کی ہے۔ اس حدیث کو سن لیں، اس حدیث کو سن کر آپ کو انکار نہیں کرنا چاہیے، چپ کر کے $1000 دے دینا چاہیے۔ ہاں اگر یہ میں نے آتے ہی آپ کو کہا تھا، اگر کسی نے اس حدیث کو جھوٹا، موضوع، من گھڑت قرار دیا ہے، وہ تحکیم پیش کر دیں، ہم ختم کر دیں گے بات کو، ہم کہیں گے نہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ہم پیش نہیں کر سکتے، جبکہ یہ حدیث صحیح ہے امام مسلم کی شرط پر۔ تو مہربانی کریں $1000 دے دیں۔ احمد نذیر صاحب، بات یہ ہے جو آپ بار بار تقاضا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ نے خود ہی ابھی تسلیم کیا ہے، نہ بخاری نے نہ مسلم نے اس کو بیان کیا ہے، ابھی آپ نے تسلیم کیا ہے، تو آپ کے نزدیک بھی اختلاف ہو گیا، آپ کہتے ہیں راوی اس کے بھی درست ہیں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، یہاں غلطی ان کو لگی ہے یا غلطی ان کو لگی ہے، آپ کہتے ہیں دونوں کو غلطی نہیں لگی، لیکن اختلاف ہے نا۔ اب آپ کہتے ہیں جی وفات کے بعد ذکر ہوا ہے، میں کہتا ہوں وفات کے پہلے ذکر ہوا ہے، وفات کے بعد کا ذکر حدیثوں میں موجود ہی نہیں ہے جو صحیح مسلم اور بخاری میں ہے۔ میں مانوں تو تب بات آپ کی میرے پیارے بھائی کہ اگر اجماع ہو جاتا صحیح مسلم کا، صحیح بخاری کا یا مستدرک کا، مین راوی ایک ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن سے روایات آگے چلی ہیں، اور 14-15 راوی ہیں ان کی مختلف احادیث کے اوپر، اور بات مجھے کہ آپ کو بتاؤں کہ ابھی تو ٹائم ختم ہو گیا، مختصر کر لیں پلیز۔ ہاں جی عامر نذیر صاحب، بات مختصر صرف اتنی ہے کہ اس حدیث کے اوپر جو ہے وہ جرح ہے کیونکہ اختلاف پایا جا رہا ہے، اور جس حدیثوں کے اوپر جرح ہو جائے نا، اختلاف پایا جاتا ہو، اس کو جو ہے وہ حاکم نہیں بنایا جا سکتا۔ ٹھیک ہے۔ ہاں اب جی، یہ سن لیں عامر نذیر صاحب، اب دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں جی میں نے آخری بات کر دی تھی، آپ نے دوبارہ بات شروع کی ہے، پھر وہ نئے سرے سے یار یہ پھر بچوں والی آپ بات کر رہے ہیں نا، ماجد صاحب بات کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں آپ، یہ کیسا پھر بچوں والا اعتراض کر رہے ہیں کہ اس پر جرح ہے؟ جرح پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ حدیث پر جرح کیا ہوتی ہے؟ حدیث پر جرح میرے محترم یہ ہوتی ہے کہ اس کی سند پر جرح ہو، سن لیں، کہ اس کے راوی آپس میں متصل نہ ہوں، یہ کہیں کہ یہ والے یحییٰ بن سعید کی تو ام المومنین سے ملاقات ہی ثابت نہیں ہے،
जो आयशा बिन तला हैं उनकी तो उम्मुल मोमिनीन से मुलाकात ही साबित नहीं है। इसको कहते हैं जरा उसकी सनद पर या फिर आपके किसी रावी पर कि ये जो रावी है इसके बारे में तो हमारे अस्माउ रिजाल में लिखा है कि ये ज़ईफ है, ये झूठा था या इसका हाफजा कमजोर था। इसको कहते हैं जरा। किस इन तीनों हदीसों में किसी पर जरा नहीं है। जरा का लफ्ज आपको पता ही नहीं है, इल्म हदीस में जरा का लफ्ज किस पर बोला जाता है। अफसोस है मुझे आप पर उमर साहब, लेकिन इनमें इख्तलाफ तो है ना, ये तो मान लें। नहीं है भाई, वो वफात इख्तलाफ के नहीं बाद है। है, वफात से पहले वो है। भाई वहां पर पहले का भी जिक्र नहीं है, बाद का भी वहां पर वफात का जिक्र अमर नहीं है। भाई जहाँ- एक छोटी सी बात सुने, यार अल्लाह को आपसे जान मैं- देनी है। मेरी बात सुने राणा अमर साहब, भाई इस मेरी वक्त- बात सुने, अल्लाह यार, को जान देनी है। आप आलम शख्स हैं। वहां पर एक सदका और खरात वाली बात है जो कि वफात के बाद हो ही नहीं सकती। ये तो बात ही पहले की है। क्या? और जो क्या? आप हदीस पेश कर रहे हैं उसमें समझ नहीं वफात आई। के बाद का जिक्र है। क्या तो क्या इसमें तो तजाद आ गया है। सदका तो खैर सही बुखारी ਉਹਨੇ ਵੀ मुस्लिम ਅਮਰ को ਭਾਈ मानेंगे ਗਲਤ ना। ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ अमर ਲੈ भाई ਹੋ। दिल पे रखें, हजार हम पढ़ ओ यार मेरी गल सुनो, तुसी सारे यार आप तुसी सारे सच निरे की कौन बात तो कर लेना। सारे मत बोलो यार, सारे मत एक मिनट आप ना बोले, एक मिनट। आप सच की बात तो बोल लेना। बोल रहे हैं, इनको आप ड्रॉप मैं तो हैरान हो चाहिए रहा कि हूँ साथ तो दे दें प्लीज। हजार आपको हम वैसे दे राणा देते साहब, हैं। राणा साहब, राणा साहब, कहा है कि जरा उस पर होती है जो रावियों के ऊपर की जाए। लेकिन तजाद है ना ਉਹ दोनों मैंने हदीसों ये भी में। नहीं कहा ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਥੋਂ जाहिल मत्थे लग गए हो। और मैंने कहा है कि या तो उसकी सनद के मुत्तसिल होने पर जरा हो सकती है या रावियों के करैक्टर पर जरा हो सकती है कि वो आदल थे कि नहीं, ज़ाबित थे कि नहीं, या उसके मतन पर कोई जरा हो सकती है कि ये शाज है या इसमें कोई मख्फी शर्त पाई जाती है इसमें, इसके सनद में। जरा का मौका कब आता है? हाँ जब जी, एक तभी हाँ रवायत तभी जरा हो सकती है। एक मिनट, जब एक रवायत दूसरी रवायत से टकराती है तो तब जरा होती है, या अगर टकराए ना तो जरा होती है? हाँ अगर मम्मी सुन लें सुन लें एक मिनट, सुन एक लें मिनट, वो सुन मुझे लें जवाब कोई देने दो में पूरा वो पूरी गल ते करन दिया करो, तुसी विच ही बोल पिंदे हो। हाँ जी ठीक है जी। आपके मुहद्दिसीन ने तो ये बात लिखी हुई है कि हदीस जब दूसरी हदीस के अल्फाज से मिल जाती है तो उसके ऊपर जरा नहीं है। ठीक है। क्या हाँ जी, हाँ जी। Pode baixar assim pra ver sozinho assim, né? Ok, Se terminar a live, você vai fazer isso já. ok. Você aprendeu com essa, você aprendeu com essa live, com Não, se você não. esse aplicativo de como Entendi. Não, se terminar a live, você me manda mensagem. Eu vou lhe explicar no WhatsApp. ok. Entendi, obrigado. Meu nome é sou João Marcos João. Até me ganhou, né? João Marcos João. Pesquisa. Tchau, meu irmão. Fica com Deus. Ok, tchau. Se você pesquisar João Marcos João. Uhum. Ele queria ser ensinado, né? Como para fazer isso. Obrigado, família. Não consigo agradecer. Muito obrigado, família. Deus vai abençoar muito mais a vida de vocês, famílias, por ajuda. Muito obrigado. Famílias, muito obrigado. Boa tarde, estão na paz? Na fogo, acho que já vai pular fora, certeza. Tá na paz, João? Boa noite. मौजूद हूँ। हाँ तो उसमें रावी कजाब हो तो वो कहेंगे कि इसकी सनद पर जरा है लेकिन इसका जो मतन है वो दूसरी हमें हदीसों से मिलता है, यही कहेंगे। पूरी बात सुन लें उनकी, इब्ने माजा साहब। तो क्या उस हदीस पर जरा होती है या नहीं होती? भाई होती है, क्यों नहीं होती है? वह गल मुक गई। हाँ यही गल हो सकती है, हो सकती है, लेकिन इस हदीस की सनद पर इस रावी कज़ाब, मैं अभी एक आपको वो छोटी सी मिसाल देता हूँ। मुस्तदरक अल हाकिम की इस सनद पर किसी ने कोई जरा किया किसी रावी पर, ये बता दे। अभी तो मैंने इसके रावी खोल कर देखे नहीं है, तहजीब व तहजीब से। और अभी देखने वो कह रहे हैं अला शर्त मुस्लिम है, अभी कहते हैं मैंने रावी चेक करने हैं। सदके जामा, सदके जामा इस कौम तू जेडी कहती है कि मैंने मुस्लिम की शर्त पर जो सनद है उसको भी जाके मैंने चेक करना है, जाओ चेक करके कल आ जाना। फिर माशाअल्लाह मजे दी गल दसा, आमर नज़ीर साहब कहंदे ने बस मेरी गल्लां मन्नी जाओ ते तुसी हां ते माजा साहब मुसलमाना चू अगर अहले सुन्नत विचू किसे बंदे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ, ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਹੈ
ਜਿਹਦੀ ਸਨਦ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਵੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾ ਲਓ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਮੇ ਹਦੀਸ ਵਧਾओ, फिर आके गल करो। मैंने टाइम दे, इजाजत दे दो टाइम। समीर भाई बात हमारी मुकम्मल हो गई है, बरात बंद करनी है तो बंद कर लें, गालियां चलानी है तो गालियां चलाना, मुझे इजाजत दे। माफी मांग ले आमिर नजीर साहब अपने रवैये पे। ਇਹ ਹੁਣ $1000 ਮਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਣਾ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਖਾ ਕੇ? ਇਹ ਦੱਸ। ओ भाई हदीस मांगी थी आप लोगों ने, तो हदीस तो दिखाया आप लोगों सही हदीस दिखाया है, सिर्फ हदीस नहीं दिखाया, सही हदीस दिखाई है। सही हदीस शर्त इसी बात पर लगी, अला शर्त मुस्लिम दिखाई है। एक मिनट, शर्त तो इसी बात पर लगी थी कि शर्त नहीं लगी, शर्त नहीं रखी, इनाम इन्होंने रखा था। हाँ, इन्होंने चैलेंज रखा इसी बात पर लगी, इसी बात पर थी कि कम से कम एक हदीस दिखाओ, तो हदीस दे दी आपको। नहीं, एक हदीस दिखाओ नहीं था, एक हदीस दिखाओ नहीं था। माशाल्लाह साहब, जज़ाकल्लाह जी, आसन और जज़ा। आपने बड़े आसन रंग में गुफ्तगू करवाई है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपको जज़ा। समीर भाई आप इनसे रिक्वेस्ट कर दें कि दे दें $1000, ऐसा ना हो कि फिर बाद में लड़ाई हो। वो साहब ने सुना है, रिक्वेस्ट करें कि माफी यार 1000 नहीं, कम से कम $800 तो दे दो यार। यार माफी तो मांग क्यों करवानी है समीर साहब? दोस्तों जी, अल्लाह अमन नजीर साहब ने जो झूठ बोला है, रायतें क्यों करवानी है समीर भाई? $1000 है, वो मदरसे में नहीं, लगेगा। वो तो मैं देखो, नहीं वो तो मैं मजाक कर रहा था ना, हाँ। लेकिन क्या हो रहा था वो बात? वो मदरसे नहीं, वो क्या नहीं, वो शर्त नहीं, चैलेंज था, चैलेंज इनाम का, चैलेंज इनाम का इसी challenge। देखो, एक सवाल आपसे। चैलेंज इसी बात पर हुई थी कि आप मुझे हदीस दिखाओ कि वफात के बाद, समीर भाई एक बात, वफात के बाद आंख नापे गए हो, ये वो बात हदीस नहीं आपको हुई। ये दिखा दिया ना। हदीस में इख्तलाफ है ना, वो हदीस सही साबित ही ना हो रही। वो कोई इख्तिलाफ नहीं है, झूठ ना बोलो। मीर साहब, वो इमाम मुस्लिम की शर्त पर वो सारी रिकॉर्डिंग सुने, डूब के मार उसके जाओ मुताबिक इमाम, कोई इनाम बनता ही नहीं। माजा वो साहब इमाम मुस्लिम की शर्त पर सही हदीस आपने है। कोई वादा किया ही नहीं है। समीर भाई अब मैं बात कर सकता हूँ? आप रिकॉर्ड मुझे 1 मिनट दे दें, मुझे 30 सेकंड दे दें, 30 सेकंड दे दें प्लीज। आप ले लीजिएगा। इब्ने माजा साहब मासूम आदमी है, मासूम आदमी है, इनके हत्थे चढ़ गए हैं, इन्होंने कोई वादा किया ही नहीं है। यार फिर आप कहते हैं आप रिकॉर्डिंग चला लें, माफी मांग लें, जो कल से तस्दीक कर रहे हैं। देसी मशीन लाएंगे तो निकलेंगे $1000 कटालेंगे देसी सही बुखारी सही मुस्लिम के साथ समीर भाई उस वक्त से हम लोग खामोश बैठे हैं, कोई बात यूसुफ भाई को बात करने में सूर को बात बोलने देना यार, हम लोग खामोश बैठे हैं। इंसाफ भी कुछ चीज होता है ना। आपका एक मिनट यार, खामोश हो जो सारे भाई, फिर अपनी बारी पे सब लोग बोलते रहना। समीर भाई आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ, आपने सारा मामला बड़े अच्छे तरीके से निपटाया और सबके लोगों के प्रेशर को भी झेला, सबकी बातें सुनी आपने, सब जो भी प्रेशर आपके ऊपर आया आपने उसको भी बर्दाश्त किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये पैसों का मामला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको बात समझ आई, आपको मुद्दा समझ आया, केस समझ आया। यहाँ पे बात पैसों की नहीं हो रही, नमूसे रिसालत की बात हो रही है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान पर। बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह खैर भाई, अल्लाह आपको जज़ाकल्लाह समीर साहब, मेरी तरफ से भी आपका शुक्रिया। मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा भाई, हमारा केस हो गया, अब हमें इजाजत चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह। नहीं तो फिर माफी तो मंगनी जाए। समीर साहब बंद करनी है ब्राड के चलानी है? नहीं आमिर भाई, मैं छोटी सी बात करना हाँ साहिल भाई को बात करना। बड़ाई साहब से भी समीर भाई, सिर्फ इतना मसला है, पता क्या है, इतनी लंबी बहस होनी नहीं थी अगर इसको इस तरह से किया जाता कि 2 हदीसें पेश की गई, 3 की गई हैं। 2 हदीस पेश की गई हैं इब्ने माजा की तरफ से, सही मुस्लिम से और सही बुखारी से। उसके अंदर यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा कि जिसके हाथ लंबे होंगे वो जन्नत में मुझसे पहले मिलेंगी। अब इसके बाद हजरत आयशा सदीका कहती हैं कि हमने हाथ नापना शुरू कर दिए। अब सवाल यह है कि ये हाथ नापे कब गए? क्या जो इब्ने माजा ने हदीस पेश की है, क्या उनके अंदर यह जिक्र है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नापे गए? नहीं, वहां पे जिक्र नहीं है। अब ये नापे कब गए? वो आमन नजीर साहब ने हदीस पेश कर दी कि वो वफात के बाद नापे गए, मसला सिर्फ खत्म। लंबी बहस है। अच्छा, वफात के बाद नापे गए, ठीक है। हाँ, वफात के बाद। बड़ाई साहब आपकी बात करनी है कि मैं एक आखिरी बात करूं फिर? आमिर भाई, आपने माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त तालीमी सेशन के तौर पे मैंने इसे देखा है। हदीस का इल्म कैसा है और इसकी सनदें और सारे इसके जो अज्जा हैं, इसमें आपने एजुकेट किया हमें, आई ग्रेटली अप्रिशिएट। यकीन करें, मैंने पहली दफ़ा ये सारा जो सीखने का मौका मिला यहाँ पे, और बार बार आपको पेशेंस भी
اپریشیٹ یہ چاہے جو بھی ڈسپیوٹ پچھلے کسی برانڈ سے آ رہا ہے لیکن اس کے بائی پروڈکٹ کے طور پہ لوگوں کو دین اسلام کا علم حاصل کرنے کا موقع ملا تو اللہ تعالیٰ آپ کو جائے خیر دے سر. تھینک یو. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. سمیر بھائی آپ کو اور وڈائش صاحب بالخصوص آپ دونوں کو میری ریکویسٹ ہے کہ اصل اس کے پیچھے نہ تو $1000 کا لالچ ہے، نہ ہمیں میری ذات کو کوئی $1000 سے مفاد ہے، نہ ضیاء بھائی کی ذات کو کوئی مفاد ہے. اصل چیز یہ ہے کہ مرزا صاحب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معصوم ذات پر یہ الزام لگایا ہے کہ نبی پاک نے یہ وحی تو بیان کر دی، ام المومنین کو یہ بتا دیا، امہات المومنین کو یہ بتا دیا کہ تم میں سے پہلے وہ آ کر مجھ سے ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہے، لیکن در حقیقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نہیں معلوم تھا معاذ اللہ کہ لمبے ہاتھ سے مراد یہ ظاہری ہاتھ نہیں ہے بلکہ سخاوت والے ہاتھ. یہ اتنا گھنونا الزام ہے نبی پاک پر اور ان کی معصوم ذات پر جس کو کوئی مسلمان برداشت کر ہی نہیں سکتا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہاتھ ناپے جاتے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت منع کرتے اور کہتے کہ میرا مطلب یہ نہیں ہے، تم غلط معنی سمجھی ہو، ظاہری ہاتھ نہیں ہے، میری مراد یہ ہے کہ سخاوت والا جس کا ہاتھ تم میں سے لمبا ہوگا وہ پہلے فوت ہوگا. لیکن نبی پاک کے سامنے یہ ہاتھ ناپے ہی نہیں گئے. آپ نے دیکھ لی تینوں حدیثیں، کہیں پر یہ ذکر نہیں ہے کہ نبی پاک کے سامنے ہاتھ ناپے گئے. ہاں مستدرک للحاکم میں یہ ذکر ہے کہ وہ نبی پاک کے فوت ہونے کے بعد ہاتھ ناپے گئے. پہلی 2 حدیثوں کی کتابوں میں بخاری مسلم میں ذکر ہی نہیں ہے کہ وہ کب ہاتھ ناپے گئے، لیکن رسول اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں ناپے گئے. انہوں نے الزام لگایا تھا ضالہ و حامد مرزا صاحب پر. ہم نے اللہ کی توفیق اور رحمت سے، ہم نے نہیں، اللہ معاف کرے، سب بڑائیاں اسی کے لیے، اللہ نے ہم سے کام لیا ہمارے بھائی سے ضیاء رسول سے، اور اس نے اتنا صبر کیا، اپنے آپ پر جبر کیا، اور ان دا اینڈ اس بندے کو قابو اللہ تعالیٰ نے کروا دیا کیونکہ اس نے بڑی توہین امیز باتیں وہاں نبی پاک کے بارے میں کی ہیں. تو یہ بات نبی پاک کی عزت کے لیے ہے. ہمارا ان سے $1000 لینا وہ اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مرزا صاحب نے نبی پاک پر جو جھوٹا الزام لگایا تھا وہ جھوٹا تھا. نبی پاک کے سامنے ہاتھ نہیں ناپے گئے، نبی پاک کے فوت ہونے کے بعد ناپے گئے. اس کو تاریخ کو رقم کرنا ضروری ہے. آپ مسلمان ہیں، بھائی ہیں، تو مہربانی کر کے اس میں تعاون کریں. ان کو کہنا ہے ہم نے کہ $1000 پے کریں. پیار سے کر دیں اچھی بات ہے، سلیقے سے کر دیں اچھی بات ہے، نہیں تو ہم سختی بھی کریں گے. پہلے بھی ایسے ہوئے ہیں 2-3 دفعہ واقعات، ہم چھوڑیں گے نہیں. نبی کی عزت کے لیے جنگ لڑیں گے. لوگوں کو بتانا ہے کہ انہوں نے ہمارے نبی پر الزام لگایا تھا، وہ جھوٹا الزام تھا. نبی پاک کے سامنے ہاتھ نہیں ناپے گئے، نبی پاک کے فوت ہونے کے بعد ناپے گئے. اگر نبی پاک کے سامنے ناپے جاتے یہ جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں انہوں نے دکھایا، تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ ناپے نہیں گئے تھے؟ نہیں گئے ان کے سامنے نہیں. ہاں ٹھیک بالکل. لکھا بھی نہیں ہوا نا، وہاں لکھا بھی نہیں، نہ بخاری میں لکھا ہوا ہے نہ مسلم میں لکھا ہوا کہ ان کے سامنے ہاتھ ناپے گئے. وہاں پر صرف ذکر نہیں ہے، وہاں پر صرف ذکر نہیں ہے کہ کب ہاتھ ناپے اسی گئے. پر ہو رہی تھی کہ آپ ہمیں وہ حدیث دکھاؤ جس میں یہ بات آیا ہو کہ وفات کے بعد، وفات سے پہلے، وفات کے بعد ہاتھ ناپے گئے. تو وہ آپ نے دکھا دی، وہ ہم نے دکھا بات دیا، ختم. اور وہ دکھائی بھی وہ حدیث جو علی شرط مسلم ہے، جو مسلم کی شرط پر صحیح حدیث ہے. جس طرح مسلم کی ساری حدیثیں صحیح ہیں، بخاری کی ساری حدیثیں صحیح ہیں، اور ان کو صحیح عین کہتے ہیں دونوں کتابوں کو، ایسے ہی مستدرک کی یہ حدیث مسلم کی شرط پر صحیح حدیث ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی ضعیف ہے، موضوع ہے، حسن ہے، من گھڑت ہے، اس طرح کی نہیں ہے، کوئی درجہ اس کا کم نہیں ہے، بلکہ امام مسلم کی شرط پر یہ صحیح حدیث ہے. جس شرط پر وہ ان کی حدیثیں پوری اترتی ہیں، انہی شرائط پر اس کی سند پوری اترتی ہے اور متن بھی پورا اترتا ہے. یہ صحیح حدیث ہے. میں نے آتے ہی ان کو کہا کہ اگر آپ پیش کر دیں ذرا اس کی، میں روٹی کھا رہا تھا اس وقت، میں نے کہا ذرا پیش کر دیں، کسی نے اس حدیث کو ضعیف، موضوع، من گھڑت کہا ہو، ہم چھوڑ دیں گے بات. آخری بات مزے کی لطیفہ، میں یہ امید کر رہا ہوں احمد بھائی، میں یہ امید کر رہا ہوں کہ ابن ماجہ صاحب نے جو اصول حدیث کے اوپر یہاں پہ جو چیزیں بیان کی، انشاءاللہ اس کے جو مربیان جماعت کے ہیں وہ اس کو سمجھائیں گے کہ نیکسٹ ٹائم اس طرح کی لائیو کے اوپر گفتگو نہ کرنا. یہ مطلب میں حیران ہو گیا ہوں کہ اس طرح کے بلنڈرز. یہ تو میں آپ کو لطیفہ سنانے لگا تھا آخری جاتے جاتے کہ میں نے رسک لیا. یہ ضبط رکھنے والا ان بیچاروں کو کچھ بھی نہیں پتا.
حدیث سے ان کا لینا دینے کو نہیں، نہ قرآن سے نہ حدیث سے، یہ تو صرف کھلواڑ کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ باتیں کر کے دے گئے ہیں مرزا صاحب، تو ان پہ میں عامر بھائی اب ہم کوئی مطلب ہم کوئی اصول حدیث کا ہم کوئی عالم دین تھوڑی ہیں. اب جس نے بھی اصول حدیث کے اوپر گفتگو کرنی اس کو صرف ایک رسالہ مین رسالہ مقدمہ ابن صلاح کے نام سے جو ہے سب کو پتہ ہے کہ اصول حدیث کے لیے وہ سب سے بہترین مقدمہ ہے. اس کے اندر ہی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ علی شرط مسلم یا علی شرط صحیح، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی جن شرائط کے اوپر وہ احادیث کو صحیح سمجھتے ہیں اسی شرط کے اوپر مستدرک الحاکم کے اندر وہ شرط حدیث صحیح کہی ہاں گئی. جی ہاں جی. یہ نہیں اس کا مطلب ہوتا کہ جو وہاں پہ لکھی ہے وہ وہیں پہ بھی ہوتی ہے. جن کو یہ نہیں علم وہ اصول حدیث کے اوپر ہم سے گفتگو کریں گے. بہرحال میں نے تو سوکھا سا سوال پوچھا تھا، میں نے کہا یہ آسان سے سوال کا جواب دے گیا تو میرا ہار گیا، زیار رسول میرے نہ لمبا سوال وہ اس کا جواب بھی نہیں دے سکا، اتنا گیا گزرا. سمیر بھائی بہت بہت شکریہ، میرے پاس 11 بجے لگے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو بھائی تو اب بند کرتے، کیا خیال ہے؟ بند کر ہی دیں تو اچھا ہے، نہیں تو میرے خیال سے ماحول نہ خراب ہو. اگر نہیں کہا ہوگا تو پھر تو اگر چلانا تو چلا ہی رکھیں. کیا اور کچھ بات کرنی ہے آپ لوگوں کو؟ سمیر صاحب میں ایک بات اور، ساحل قانون صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے نا؟ جی قبلہ آ رہی. اچھا سمیر صاحب ایک اور جو نقطہ بہت واضح ہوا وہ یہ ہے سمجھنے کے لیے کہ جو احادیث کی سند کی جو چین ہے اس کے اوپر جو بات انہوں نے کی اور بار بار ایکسپلین کیا، اس کی بات مجھے اس طرح سے بھی سمجھ آتی ہے کہ جیسے یہ واقعہ ہوا ملک صاحب کی براڈ کے اوپر، یہ $1000 کے ضمن والا، وہاں پہ میں نہیں تھا. اب مجھے اس واقعہ کی خبر اس براڈ سے آج ملی ہے اور ان لوگوں سے ملی ہے ڈائریکٹلی جو وہاں پہ موجود تھے، عامر نذیر صاحب اور ابن ماجہ صاحب. ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی، مجھے اس سارے واقعے کی اطلاع یہاں اس براڈ میں مل گئی. رائٹ؟ جی اب اگر میں یہاں سے کسی اور براڈ میں جاتا ہوں، وہاں پہ 4-5 اور لوگ موجود ہیں جو کل ملک صاحب کی براڈ پہ موجود تھے، جن کے سامنے یہ سارا واقعہ ہوا. اب وہ یہ سارا واقعہ وہاں پہ بیان کر رہے ہیں، تو اب میں مختلف 4-5 لوگوں سے مجھے وہی واقعہ سننے کو ملا. ان کے الفاظ ضروری نہیں کہ وہ ایگزیکٹلی سیم ہوں جو مجھے یہاں پہ سننے میں ملے ہیں اسی سیم واقعہ کے بارے میں. تو اگر وہ الفاظ مختلف میں بھی مجھے وہ واقعہ میرے تک پہنچتا ہے کسی اور براڈ سے، کسی 4-5 کسی اور لوگوں کے حوالے سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ اس کا جو مفہوم ہے وہ غلط ہے، یا اس میں جو فیکٹس ہیں سراؤنڈنگ اس واقعے کے ان میں صداقت نہیں ہے. کیا ساحل قانون صاحب میں یہی سمجھاؤں؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. مسئلہ یہی درپیش ہوا ہے کہ 3 حدیث ہیں، ٹھیک ہے، 2 حدیث کے اندر ایک مضمون ہے، ایک حدیث کے اندر ایک مضمون ہے. ہاں اگر جو ابن ماجہ صاحب نے جو احادیث پیش کی ہیں صحیح بخاری سے یا صحیح مسلم سے، ان کے اندر یہ لکھا ہوتا نا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور عامر صاحب کی حدیث پیش کردہ حدیث میں یہ ہوتا ہے کہ وفات کے بعد، تو پھر یہ ہوتا ہے تضاد. پھر آپ کہتے تھے ٹھیک ہے یار یہ تضاد آ گیا اس لیے اب اس کو چھوڑو. لیکن جو ابن ماجہ صاحب کی پیش کردہ احادیث ہیں ان کے اندر یہ ذکر نہیں ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں واقعہ ہوا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے. اب یہ واقعہ ہوا کب ہے، وہ عامر نذیر صاحب نے جو حدیث پیش کر دی اس کے اندر اس کی تفصیل آ گئی کہ جو وہ وفات کے بعد ہوا ہے. اس میں مطلب کوئی اتنی لمبی سائنس ہی نہیں ہے کہ جو بندہ کہے کہ نہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا یار یہ نیچے ایک مولا بس کی آئی ڈی ہے جو اصل نہیں ہے، وہ ہر جگہ گالیاں دیتے رہنے، جو اصل نہیں ہے، اس اصل بندے کا فوٹو لگا کے یہ بندہ اس بندے بیچارے کو بدنام کرتے. نہیں اصل نہیں ہے جی، اصل مولا اس بندے نے واضح کیا ہے کل ایک براڈ کے اوپر کہ میرے نام کی فوٹو اور نام اور فوٹو لگا کے وہ بندہ گالیاں دیتا ہے. جی دیکھیے بات کیا ہے کہ انصاف ہونا چاہیے. اگر وہ لوگ صحیح بولا ہے تو وہ صحیح، اگر آپ صحیح بولا ہے تو آپ صحیح. ٹھیک ہے، بات انصاف کی. بالکل. تو کیا لکھا کیا ہوا تھا؟ اچھا وہ جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے نا، جی کیا بول رہے تھے آپ اس کے بارے میں ساحل؟ اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ پوچھا گیا کہ آپ سے جو ہے نا وہ آخرت میں سب سے پہلے کون سی والی بیوی جو ہے نا وہ ملاقات ہوگی اس سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہہ دی.
اب اس کے بعد امہات المومنین میں سے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم نے ہاتھ ناپنا شروع کر دیے کہ جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے ظاہر سی بات ہے وہ پہلے ملے گی، تو ہم نے ہاتھ ناپنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ ہمیں یہ لگا شاید کہ یہ ظاہری ہاتھ جو ہے نا، اس سے مراد یہ ظاہری ہاتھ ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ سخاوت والے ہاتھ ہیں. یہ بات وہاں پہ لکھی ہوئی ہے. اب ایک واقعہ یہاں پہ ہوا کہ ہاتھ ناپنے والا واقعہ ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ کب ناپے گئے، کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ناپے گئے یا ان کی وفات کے بعد. تو جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو احادیث ہیں ان کے اندر اس کا ذکر نہیں، بس اتنا ملتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے. اب یہ ہوا کب ہے؟ اب یہ ہوا کب ہے، یعنی یہ زندگی میں ہوا ہے یا وفات کے بعد ہوا ہے؟ تو وہ وفات کے بعد ہوا. وہ نہیں لکھا ہے. اچھا، وہ نہیں لکھا ہے صحیح مسلم صحیح بخاری میں، وہ نہیں لکھا ہے کہ کب ہوا ہے یہ واقعہ. جی وہ نہیں لکھا ہوا وہاں پہ. اور مستدرک الآقا میں وہ لکھا ہے. جی بالکل لکھا ہوا بعد الوفات. ٹھیک ہے ٹھیک ہوا، سمجھ گئے. وہی میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی لمبی بات ہے نہیں کہ جس کے اندر کہا جائے کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کتنی لمبی بحث کیوں چل پڑی ہے. اچھا، اگر اس حدیث میں یہ لکھا ہی نہیں ہے کہ ہاتھ ناپے گئے تو وہ حدیث کیوں دکھا رہا تھا؟ وہ نہیں، اس حدیث میں یہ لکھا ہے کہ ہاتھ ناپے گئے ہیں، لیکن یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ کب ناپے گئے ہیں. یعنی ایک واقعہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ کوئی بات کہتے ہیں کہ ساحل کالوں جو ہے نا یہ ایسے ہے، یہ ایسے کرتا تھا یا ایسے اس نے کیا. ٹھیک ہے، ساحل کالوں نے ایسے کیا، کب کیا؟ اب کب کی تفصیل صحیح بخاری میں بھی نہیں، صحیح مسلم میں بھی نہیں. یہ کب کی تفصیل ملتی ہے اس کے اندر صحیح مستدرک الحاکم کے اندر. اچھا، یہ بات ہے. ٹھیک ہے، یعنی یوسفی نے کوئی کام کیا ہے، میں کہتا ہوں یوسفی نے کسی شخص کے ساتھ گفتگو کی ہے. اب یہ ایک واقعہ ہے کہ یوسفی کی گفتگو ہوئی ہے. اب یہ ہوئی کب ہے؟ کیا یہ سمیر کے ہوتے ہوئے ہوئی ہے یا سمیر کے جانے کے بعد ہوئی ہے؟ او بھائی، ہوئی ہے تو ہوئی ہے نا، ہوئی ہے تو ہوئی ہے. ہاں، تو کب ہوئی؟ اب یہ سمیر موجود تھا تب ہوئی یا سمیر کے جانے کے بعد ہوئی؟ اصل جو ان کا آپس میں جو کلیش بنا تو وہ اس بات کے اوپر ہوئی تھی کہ یہ بات یہ جو واقعہ ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو فرمایا کہ یہ ہاتھ ہم نے ناپے، یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ واقعہ ہوا کب ہے؟ ابن ماجہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا ہے. ضیاء رسول امین صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ بعد الوفات ہوا. وہ ایسا کیوں بول رہا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا تھا؟ مرزا صاحب نے لکھا ہوا تھا. نہیں، وہ تو حدیث دکھا رہا تھا نا. تو حدیث میں وہ نہیں تھا نا لکھا ہوا، وہ حدیث یہ دکھا رہا تھا کہ یہ واقعہ ہوا ہے. اچھا، اگر نہیں لکھا ہوا تو پھر وہ دکھا کیوں رہا تھا؟ میں دکھا اس وجہ سے رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ واقعہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے. واقعہ ہونے سے تو ہم کو بھی انکار نہیں ہے، سمجھ رہے ہو آپ؟ ہاں، ہوا ہے. اب یہ واقعہ جیسے یوسفی نے گفتگو کی یہ سمیر کے سامنے ہوئی یا سمیر کے جانے کے بعد ہوئی، اسی طرح یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ ہوتے ہوئے ہوا یا ان کی وفات کے بعد ہوا. یہ تھا بس بحث تنازع کہ اس کے اوپر تھا ایشو. بس اتنی سی بات، اتنا لمبا آپ نے بات کیا. میں اسی وجہ سے تو کہہ رہا تھا، میں خود کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو اتنی سی دو منٹ کی گفتگو ہے، ویسے تنازع نہیں ہے. صحیح بول رہا تھا نذیر بھائی، بالکل صحیح بول رہا تھا. اچھا چلو اگر یار، یہ ہوتا نا کہ جو آمن نذیر صاحب نے حدیث پیش کی ہے وہ ضعیف ہے، موضوع ہے یا وہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر ان کا مقدمہ کہتے ہیں جی یہ ہے ایشو ہمیں. جب یہ بھی ایشو نہیں ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے بلکہ وہ حدیث صحیح ہے، بلکہ شرط مسلم پہ صحیح ہے، جس شرط کے اوپر امام مسلم جو ہیں صحیح مسلم والے. جی عبداللہ بھائی کو نیچے کال سے لے لے، وہ کہہ رہے ہیں. اچھا نہیں، میں براڈ بند کرنے لگا نا تو اس کو اچھا بند کرنے لگے. ہاں.